پھر اس نے کہا کہ حضور یہ بتائیں کہ واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ گناہ پر توبہ کرنا واجب ہے. جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، تو پھر اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، یہ واجب ہے. لیکن اس طرف ہم آتے نہیں ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، توبہ کی طرف آتے نہیں ہیں، بلکہ شیطان ہمیں آنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اگر توبہ کر لی تو گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی لیے شیطان اس طرف ذہن ہمارا جانے ہی نہیں دیتا کہ فوراً رب کی بارگاہ میں ہم توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کبھی. ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ، ہمیں فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے. اور پھر توبہ کرنے والا رب کو اتنا پسند ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنی رحمتیں برساتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. جب ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو توبہ کرنے والا بالکل اسی طرح پاک اور شفاف ہو جاتا ہے. تو پھر کہنے لگا کہ حضور پھر واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب تر یہ بات ہے کہ توبہ کرنے کے بعد توبہ پر قائم رہنا، یہ واجب تر ہے. واجب تر. واقعہ یاد آیا، سرکار کا زمانہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا، اور اس زنا کے بدلے میں مجھے حمل بھی ٹھہر گیا ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، آپ شرعی حدود قائم کریں، کیونکہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، شرعی حدود قائم کریں اور مجھے سزا دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں سزا شرعی طور پر دیں گے، لیکن ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، ابھی تو چلی جا، بچہ پیدا کر، پھر اس کو 2 سال دودھ پلا، جب وہ دودھ چھوٹ جائے تو پھر میرے پاس آنا، پھر میں تم پر حد قائم کروں. اب وہ چلی گئی عورت. بڑی بات ہے گناہ کرنا اور پھر توبہ بھی کر لینا اور پھر شرعی طور پر جا کر اپنے اوپر شرعی حد بھی قائم کروانا. آج کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا ایسے، بلکہ گناہ کر کے پھر چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے، رشوتیں دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. اگر پکڑا بھی جائے گناہ کرتے ہوئے، کسی قسم کا کوئی گناہ ہو، تو توبہ جہاں رہی، لیکن وہ جھوٹے گواہ دے کر چھوٹ کر چلا آتا ہے اور چوڑے خواہ بن جاتا ہے. ایک چوری پھر سینہ زوری کرتا ہے، لیکن اس عورت کا جگرا دیکھیں کہ گناہ سرزد ہو گیا، لیکن وہ بھی نبی کی بارگاہ میں آ کر توبہ بھی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ پر حد قائم کی. اب وہ گئی، اس نے بچہ پیدا کیا، دودھ پلایا، جب دودھ چھوٹنے کی مدت پوری ہوئی تو وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرعی جو احکام تھے وہ پورے کیے اور فرمایا کہ اس کو سنسار کرو. اب جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لگتا تھا جیسے بے چین ہو، کبھی چل کر اس طرف تشریف لے جاتے، کبھی چل کر اس طرف تشریف لے جاتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بے چینی کیا ہے؟ فرمایا مجھے بے چینی نہیں ہے، بلکہ اس عورت پر رشک آ رہا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اور جو سزا اس کو آخرت میں ملنی تھی اس نے دنیا میں سہ کر اپنے گناہ مٹوا دی. ہمیں ہر وقت رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا.